بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی 111 آیات پر مشتمل ایک پوری سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، اصل میں اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے، لہٰذا آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ یوسف کی شان نزول کا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلاغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی
وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ علیہ السلام اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا، جسے قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب آدھے کنویں تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہ لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ علیہ السلام ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو،
یہ کیسا حکیم اور عقلمند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس نے اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ دوستو، تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھے سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس حسن کا تصور خود ہی کر لیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ روایات کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن روہیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کے بارے میں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصر والوں میں جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بضد ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا
जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शौहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़े कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसल्लमा थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। इस बारे में कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तफसीर इब्ने कसीर और मारफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उसने अजीज़ मिस्र को ये हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। दोस्तों, कहते हैं कि ये वाक़या दरबार ख़ास से होता हुआ शहर की ख़वातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत पे फरीफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। रिवायात में आता है कि जुलेखा जब उन औरतों के तन से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब ख़वातीन खाने की दावत पर आ गईं तो उसने उनमें से हर एक को भल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार बोल उठीं, सुबहान अल्लाह, ये इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवाए हुस्न से मबहूत व मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर वो ये काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हम नवा होकर उसकी ताईद व हिमायत करने लगीं, जिसकी बिना पर जुलेखा मज़ीद नडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तो मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व पाक दामनी साबित होने के बावजूद अजीज़ मिस्र ने उन्हें हवाला ज़ंदान कर दिया, यानी जेल में कैद कर दिया। यूं अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया, तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौक़े फ़राहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम कैदियों की खबरगिरी करते और उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आते, चुनाचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। याद रहे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमा रखा था और आप अलैहिस्सलाम कैदियों को ख्वाबों की ताबीरें बताया करते थे। कहते हैं मोहल के दो ख़ास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साक़ी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीबो गरीब ख्वाब देखे, जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजू किया गया।
ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے جائے گا، اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے میں ہی رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ علیہ السلام بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب می برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے، اور جب ان کی حقیقت واضح ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہی مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروعات کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ نمبر 1، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام۔ نمبر 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری۔ اور نمبر 3،
اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ کہتے ہیں کہ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا ہے، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پورا پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے خادموں سے کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور بعید نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیے مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ بائبل میں لکھا ہے جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سجدہ کیا، آپ نے انہیں پہچان لیا اور چاہا کہ وہ آپ کو نہ پہچانیں، اس لیے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا، تم جاسوس ہو، تم ہمارے ملک کی اچھی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو قحط اور بھوک کی وجہ سے اناج لینے آئے ہیں۔ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک گم ہو گیا ہے اور چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے معاملے کی تحقیق کروں گا۔ آپ نے انہیں 3 دن تک نظر بند رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے شمعون کو اپنے پاس روک لیا تاکہ دوسرے بھائی بنیامین کو لے کر آئیں۔ ان تفصیلات میں بعض باتیں غلط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا، یعنی حسب معمول ہر شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا، تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ آپ نے ان سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہترین طریقے سے کی ہے۔ آپ نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی اور فرمایا، پس اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ماپ یا غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا، یعنی پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تمہاری مہمانی بالکل نہیں کروں گا، یعنی پہلی بات کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق کی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت ترغیب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی ہم اسے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم اسے ضرور ساتھ لا کر رہیں گے۔ پھر آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں
وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی، پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، لہٰذا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے جو ہم لائے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی نہ ٹال سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تب کیا واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا، ہم سے غلے کا ماپ روک لیا گیا، یعنی اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہمیں اپنا سرمایہ بھی واپس مل چکا ہے، اس لیے ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بار زیادہ لائیں گے، یہ بار تو بہت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کے کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لانا تمہارے بس سے باہر ہو جائے، تب تم بے قصور ہوگے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پختہ عہد و پیمان لیے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو اور آپ کے کنبے کو خوراک کی شدید احتیاج نہ ہوتی تو آپ اپنے پیارے بیٹے کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ کرتے، لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، وہی کامل حکمت والا مکمل علم والا ہے۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو یوسف کا سراغ مل جائے۔ پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ انہی راستوں یعنی دروازوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لیں، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کرا لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ عزیز مصر کے لیے تحفے کے طور پر پستہ، بادام، صنوبر کے بیج، شہد اور مر وغیرہ بھیجا۔ بھائیوں نے پہلے درہم بھی لے لیے اور کچھ اور اشیاء بھی غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والے، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر ایک اونٹ کا سامان ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدگماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں، سو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتائیں۔ علاوہ ازیں ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی۔ پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر اس کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اس سے ماپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا، تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کے پورا ہونے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ اچھا، چور کی سزا کیا ہے؟ اگر تم جھوٹے ہوئے، انہوں نے کہا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے، یعنی اگر بھائی یہ اعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کو چاہیں علم میں درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم، عقل، عزم و حزم اور بہرور تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد ان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامنے سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی کو آپ سے بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر تلاش کیا گیا تو ان کے پاس سے نکلا۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھوپھی محبت کی وجہ سے چاہتی تھیں کہ آپ اس کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ گھر سے کھانا چرا کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ جو بات ظاہر نہ کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں کہ تم بڑے بدگماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے حلم و درگزر سے کام لیتے ہوئے یہ بات آہستہ کہی، اونچی آواز سے نہ کہی۔ تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم نہ خود ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمیں اپنا سامان ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں۔ یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب علیہ السلام سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبیل یا روبن نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے۔ اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو
اور جس طرح تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ جاؤں گا بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا، حتیٰ کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ میں کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں۔ وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، اور کہو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے۔ وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا، ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے۔ بنیامین سے چوری کا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا، بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے، گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بنیامین اور روبیل کو میرے پاس واپس لے آئے۔ وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کچھ کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و الم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و الم میں اس طرح غلطاں و پیچاں دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں، یعنی اگر آپ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کر رہا ہوں، میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہو کر رہے گا، اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے انہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے
تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اور ہم حقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یا صنوبر یا بتم کے بیج وغیرہ۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بس آپ ہمیں غلے کا پورا ماپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں ہی قبول کر لیجئے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس دے دیجئے۔ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید و تاوید زیادہ ہے، اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق کی عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت و راحت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، جو خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا،
بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ قتادہ اور سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے سخت ناروا الفاظ استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر قمیض ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں، چونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مائے اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بیٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور جب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کو اکٹھے ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ بات فرمائی تاہم ادخلو کا مطلب رہائش اختیار کر لی اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا ہیں جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھیں، لہٰذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درست کیا ہے۔ آپ نے والدین کو اپنے ساتھ سخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب کہا ابا جی
یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا، یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا با اختیار حاکم بنا دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر ہے اور اس کی تخلیق، تشریح اور تقدیر سب حکمت پر مبنی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں اور اس جہاں کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہو۔ ممکن ہے آپ نے یہ دعا اپنی وفات کے موقع پر فرمائی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا، یعنی آپ کی روح مبارک کو ملا اعلیٰ اور انبیاء و مرسلین جیسی عظیم ساتھیوں سے ملا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صحت و سلامتی کی حالت میں دعا فرمائی ہو، اللہ انہیں اسی وقت وفات دے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں ایسی تمنا کرنا جائز ہو، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی تھی۔ ہماری شریعت میں موت کی دعا کرنا منع ہے، البتہ فتنوں کے وقت جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب معاملات گھمبیر ہو گئے، فتنہ بہت بڑھ گیا، جنگ و جدل میں شدت پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب حالات دگرگوں ہو گئے اور آپ کو مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف پیش آئیں۔ اچھے حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کر لے، اور اگر گناہ گار ہے تو ممکن ہے کہ آئندہ زندگی میں باز آ جائے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث میں مصیبت سے مراد بدنی تکلیف مثلاً بیماری وغیرہ ہے، دینی مصیبت مراد نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تو وفات کے وقت کی تھی، یا اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ جب بھی موت آئے تو اس انداز سے آئے کہ میں اسلام پر قائم ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کی۔ اخلاص سے مراد وہ خالص دین اسلام ہے جسے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے 70 دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اطباء نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو خوشبو لگائی اور حنوط کیا۔
اس میں 40 دن صرف ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کر کے اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن سہر حیشی سے خریدا تھا۔ پھر واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے والد کی وفات پر تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے، چنانچہ وہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔